الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے یہ سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اچھا، چاند کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ستاروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ اور میں کہ جب یہ لوگ پوچھیں تو کہنا ہے آمنت باللہ و رسول، کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ بس یہاں آپ کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کا کریٹر ہے، آپ اس کے کریٹر نہیں۔ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ نے اسے پیدا نہیں کیا۔ اب جو پیدا ہوا ہے وہ پیدا کرنے والے کا اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا وہ بتا دے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ سوال مختلف ہو سکتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی، دکھا سکتے ہیں کس کی نظر لگی؟ کسی کی بد دعا لگ گئی، کیسے پتا چلا آپ کو بد دعا لگ گئی؟ پتہ بتائے نا، کیسے پتہ لگا آپ کو بد دعا لگ گئی؟ کسی نے جادو کر دیا، کیسے پتہ لگا آپ کو جادو ہو گیا؟ کیا اثرات ہوئے؟ میں نے آگے بتایا ہر چیز کا رونا دو چیزوں پر آ کر ٹکے گا، یا آپ کی نوکری چھوٹی ہوگی یا آپ بیمار ہوگے۔ ہر چیز کا رونا ان دو چیزوں پر آ کر ٹکتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، کسی نے نظر لگ گئی، کسی نے جادو کرتا ہے، کسی نے مرتے کوئی نہ تویتا کے کر دیتے ہیں، معلوم کسی کو کچھ نہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے تو مجھے بتا دے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اللہ کے خالق نہیں ہیں۔ وہ ازلی ابدی ہے، ازلی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہماری عقل جا ہی نہیں سکتی بیٹے۔ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، یا تو انکار کر دے نا بندہ کہ بھئی یہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، ایسے اپنے آپ پیدا ہونے ہیں، اپنے آپ مر جانے ہیں، انکار کر دے۔ لیکن انکار کرے گا کیسے؟ مثلا کتنے مذاہب ہوں گے، کتنے دین ہوں گے، جیسے کرسچینٹی ہے، بدھ مت ہے، زرتشت ہے، کنفیوشس ہے، اسلام ہے، ہندو مت ہے، کتنے ہی دین ہیں۔ ہر دین میں اللہ کا رنگ تو پایا جاتا ہے نا، کسی بھی رنگ میں۔ کوئی تو کہتا ہے نا کوئی ہے بھی جس نے بنایا ہوا اللہ، جس نے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے ہمیں، کوئی تو ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے دین ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں ہمیں بنانے والا کوئی ہے۔ یہ جو چائنا والے ہیں وہ تو نہیں نہ سمجھتے، رشیا والے سمجھتے، وہ اور ہیں، وہ نہیں اللہ کو مانتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس دین ہی کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں کا دین اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے، بس لوگوں کے کام آنا چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے۔ یہ تو اخلاقیات ہے نا، یہ تو دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے۔ اخلاقیات ایک پورشن ہے، بس اخلاقیات ایک پورشن ہے کہ بھی اچھا بولنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چغلی نہیں لگانی چاہیے، کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اور نقصان کس سے ہوگا؟ آپ کے اندر سے حسد کینہ بغض نہ ہو، جب تکبر تعصب سے جو آپ کے اندر ایلیمنٹ موجود ہیں، ان کی وجہ سے اگلے کا نقصان ہوگا۔ آپ کسی کے بارے میں برا خیال کریں گے، یار انج کر کے چھن جائے تو پھر میں اس طرح پہنچ جاؤں، تو یہی ہے نا، اندر کے ایلیمنٹ کی وجہ سے آپ کی اخلاقیات بری ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کے ایلیمنٹ اچھے ہو جائیں تو آپ کی اخلاقیات بہتر ہو جائے گی، آپ بڑے اچھا پرفارم کریں گے، آپ کے اندر سے ہی کام چلے گا۔ تو اللہ کریم ہے ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم وہاں کی رسائی رکھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ یہاں تک کی رسائی رکھ لیں، آپ سائنس کو دیکھ لیں گے، سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن سائنس ایک ترقی نہیں کر پائے گی، کبھی بھی نہیں کر پائے گی۔ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن ایک ترقی کبھی نہیں کر پائے گی۔ انسان کو اندر سے بدلنے کی طاقت ہے، یعنی اخلاق مذموم سے اخلاق محمودہ تک کیسے آنا، یہ ترقی کبھی نہیں ہے۔ اب دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، عورت ہو یا مرد ہو، ساری بیمار اس معاملے میں۔ جیسے میں نے آگے بتایا نا، حسد کینہ بغض نہ ہو، جب تکبر تعصب ہر ایک کے اندر موجود ہے، صبر شکر توکل یقین ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے باہر کچھ نہیں ہے، اندر ہی ہے سب کچھ۔ تیرا شیطان تیرے اندر دیکھا ہے کبھی؟ نہیں، مانتا ہے
ماننا پڑے گا. حدیثیں موجود ہیں کہ خون کے جیسے دوڑتا ہے تیرے جسم میں ویسے ہی شیطان بھی دوڑتا ہے. حضور نے فرما دیا ایک شیطان ایک فرشتہ ہے, خیال پیدا کرنے والے آلہ ہے, تو انکار نہیں کر سکتا ان چیزوں کا. تیرے اندر ہی فرشتہ موجود ہے, تیرے اندر کرامن کا کاتبین موجود ہے. یہی کہا گا نا ادھر ادھر تے ادھر, وہ کتنے نے پتا کوئی نہیں, پتا کوئی نہیں, لیکن ہم دائیں لگے ہوئے ہیں تمہارے پاس بھائی. ہو سکتا ہے وہ عالم ملکوت میں ہوں, آپ کے اندر نہ ہو, لیکن رسائی آپ کے اندر وہاں سے ہی ہو, ٹائپ کرتے جائیں خیال آپ کا. بتا تو نہیں بڑھ سکتے. ملک الموت علیہ السلام ہر ایک کی جان قبض کرتے کہاں ہے, کائنات کے کس حصے میں موجود ہے؟ ساری دنیا میں وہ جو بھی مرتا ہے, جانور مرے یا کوئی انسان مرے, چاہے مچھلی مرے, حیوانات کوئی بھی ہو, موت کون دیتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. یعنی جان قبض کرنے کی ڈیوٹی ان کی ہے, دیتا اللہ ہی ہے. یہ دینے کا کام صرف اللہ کا ہے, باقی اسباب ہے, باقی سارے اسباب ہیں. اس لیے ہر چیز آپ کے اندر ہے. سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے, آپ کے اندر وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ خود اس وقت ہوگا جب آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے, جب آپ کو کوئی صاف کر دے گا. یہ پیری مریدی اصلاح کرنے کا نام ہے. جو پیری مریدی کی جاتی تھی نا, وہ اندر کی اصلاح کرنے کا نام تھا, ٹھیک کرنے کا نام تھا, کرامات کا نام نہیں تھا, بدلنے کا نام تھا. اور یہ بھی اگر پیر سے محبت ہو جائے اور پیر کی سمجھ آ جائے, کیونکہ سب سے پہلا ضروری کام پہچاننا ہے. کیا ہے؟ پہچاننا. میں آپ کو دیکھتا ہوں ہر وقت اور ہر لمحے. ابھی میں ملتا نہیں ہوں کسی سے, میری کوئی ملاقات نہیں آپ لوگوں سے ہوتی, زیادہ نہیں نہ ہوتی. 2 دوست آتے جاتے ہیں, ان کی تو بات میں اور کر رہا ہوں, لیکن میری آپ سے زیادہ ملاقات نہیں ہے. نہ میں آپ کا ہم سفر ہوں کہ کسی راستے میں آپ کے ساتھ چلا ہوا ہوں. مجھے معلوم ہی نہیں آپ کیا سوچتے ہیں, کہاں پر ہے. کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا لازم ہے کہ بندہ پھنسیا کتنے ہوا ہے, اسے سوال کرنا لازم ہے. ہاں بھائی کیا بات ہے, یہ کام نہیں کر رہے, وہ خود بتائے گا نہیں ابھی میں اس قابل نہیں سمجھتا آپ کو. کہتا رب نے تین قابل بناتا سی, تو حالے تک قابل ہی نہیں سمجھتا. بیٹے میری باتوں کا برا نہیں مانا, صرف سننی ہے. میری باتوں کا برا کبھی نہیں منانا, سننی ہے. کیونکہ اصلاح جو ہوتا ہے آپریشن, وہ چیر پھاڑ کے بغیر نہیں ہوتا. آپ کہیں ڈاکٹر ٹیکا نہیں لانا, یہ کیسے ہوگا؟ میں گولی نہیں کھانی, کیسے ہوگا؟ تو جب کسی کے ساتھ چلو تو کہے گا میں اس قابل نہیں ہوں. کہتے ہیں اللہ نے تجھے قابل بنایا. کیسے بنایا؟ کہتے ہیں جب داڑھی آتی ہے کب آتی ہے؟ کب آتی ہے؟ جب آتی ہے. تو قابل تو بن گیا. اب تو کہہ رہا مجھے قابل نہیں بنایا داڑھی رکھنے کے, قابل تو بنا دیا, کٹوا کون رہا ہے تو؟ میں مثال ایسے مر دیتی ہے اولی سمجھ آئی, وہ وڈی مسالہ سمجھ نہیں آتی. تو شادی کے قابل کب بنتا ہے؟ جب بالغ ہو جاتا ہے. بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اچھا تو اللہ والا کب بنتا ہے؟ سوچنے پر ساری زندگی سوچتے رہنا کہ میں کروں یا نہ کروں. تو پیدائشی قابل ہے. لوگ حالات ہیں جی رہنے جی, حالات ہیں جی رہنے جی, حالات بدلو. تو جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے, پہچان بہت لازم ہے. میں نے سمجھایا نا, میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو مجھے آپ کی پہچان ہوگی. یہ کنجوس آدمی ہے, یہ صحیح آدمی ہے, یہ بدماش آدمی ہے, یہ قربانی دینے والا ہے, ٹھیک ہے, سیکریفائس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. مجھے آپ کے ساتھ چلنے سے معلوم ہوگا آپ کیا ہیں. جب تک میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا مجھے آپ کا اندازہ نہیں ہوگا, اور آپ کو میرا اندازہ نہیں ہوگا. آپ کو میرا اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں, اندازہ نہیں ہوگا. اسے ساتھ چلنا لازم, کیونکہ پہچانوں گا, پہچان کر آپ کے ساتھ چلوں گا. ایسا نہیں ہوتا جیسے ایک ہماری شادی ہو جاتی, بیوی جیسے مرضی ملے, آپ کچھ نہ کچھ گزارا تو کریں گے نا, کچھ اس کی باتیں مانیں گے, کچھ اپنی باتیں منوائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ساری اس کی باتیں مانیں.
اگر آپ ساری اس کی باتیں مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے, آپ کو راستہ دکھا رہی ہے, آپ کی عقل کوئی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اگر وہ عقل مند ہے تو دکھا دے, اگر آپ عقل مند ہے تو آپ کو دکھانا پڑے گا. اگر آپ دکھائیں گے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا تانوں کک نہیں پتا جائے, یا ہمت ہی نہیں ہے, یہ دکھانا نہیں چاہتے, تو وہ گزارا کرنا پڑے گا. آپ میرے ساتھ کہیں پر چل پڑے, ہم گاڑی میں ایک مسافر ہیں, تو تانوں گزارا کرنا ہی پڑے گا نا, گزارا کرنا ہی پڑے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ آتے ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, جن کو میں جانتا ہی نہیں, وہ آتے ہیں اور چھپ کر کے نکل جاتے ہیں, میں نہیں جانتا. وہ اپنا تعلق نبھائیں گے بھی نہیں, بنائیں گے بھی نہیں, کیونکہ جب تعلق بن جاتا ہے تو بوجھ پڑ جاتا ہے, پریشر پڑ جاتا ہے. یہ مجھے جانتا ہے, بھار پڑ جاتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ جانتا ہے. ایسا ہی ہے, جب میرا آپ سے تعلق ہو جائے گا, بیٹے ہاں بھائی کیا نام ہے تیرا, ہاں کیا کرتے ہو, تو پھر میں کیا آپ کو کوئی کام بھی کہہ سکتا ہوں, آپ کو اوپر بھار بھی ڈال سکتا ہوں, آپ مجھ پر بھی ڈال سکتے ہیں. تعلق بن گیا نا, تعلق بن گیا, پہچان ہو گئی, یہ کس قابل ہے. جب تک اللہ کی پہچان نہیں نہ ہوگی کچھ نہیں ہوگا. آپ کو پہچان نہیں وہ کون ہے. آپ یہ کہیں گے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اپنے یہ مانیں گے نہیں, آپ مانیں گے نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے یہی کہیں گے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن جب وہ اپنی باری آئے گی نا, وہ کہے گا نہیں میرا وہ بس پسیا, بس اللہ دے, بس بس ہے. کر سکتا ہے, تیرا تعلق ہے, تجھے پہچان ہے کہ نہیں ہے. میں آگے کہا کرتا ہوں کہ ہر چیز اللہ کریم دیتا تو لے کر دکھاؤ. آپ اس زندگی میں جو اللہ کریم سے لے سکتے ہیں, بتا دیتا ہوں, اپنی زندگی میں اللہ کریم سے جو لے سکتے ہیں نا, وہ صرف بخشش ہے بس. آپ اپنے اللہ کریم سے جو لے سکتے ہیں, جو میں بتا رہا ہوں کہ لے سکتے ہیں, لینا چاہیے, لینا چاہیے, کیا بخشش. اب بات کو سمجھ لیں کہ وہ دینے والا ہے, آپ کو معاف کرنے والا ہے. آپ نے اپنے آپ کو معاف کروا کے جانا ہے. اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کریم سے معاف کروا کر جانا ہے, اینڈ تک. بس کھیل آپ کا اتنا ہی کہ آپ کو اللہ بخش دے تب آپ جائیں. جیسے کہا جاتا ہے نا, جس کا آخری کہتے ہیں لفظ لا الہ الا اللہ ہو گیا, کلمہ ہو گیا, جنت میں چلا جائے گا, ایسے کہتے ہیں نا. اس لیے آخری دم تک جو آپ نے کروانا ہے وہ اپنی بخشش کروا کے جانی. اب لفظ تو میں نے بول دیا, بخشش ہوگی کیسے, تبدیلی آئے گی, سمجھ آئے گی, ڈھونڈیں گے بہانے نماز پڑھنے کے, ڈھونڈیں گے بہانے زکوٰۃ دینے کے, ڈھونڈیں گے بہانے حج کرنے کے, ڈھونڈیں گے بہانے روزے رکھنے کے, ڈھونڈیں گے بہانے نیکیاں کرنے کی کہ کچھ کر کے جاؤں. ڈھونڈیں گے نا تو پھر کام بنے گا. جب تک ڈھونڈیں گے نہیں تو کام کیسے بنے گا. اس لیے آپ ڈھونڈیں گے. پہچان سب کچھ کرواتی ہے, نسبت سب کچھ کرواتی ہے. دوسرے میں نے حدیث سنائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا, لوگ کہیں گے اچھا یار یہ سورج کس نے بنایا, اللہ نے. چاند کس نے بنایا, اللہ نے. زمین آسمان کس نے بنائے, اللہ نے. ستارے کس نے بنائے, اللہ نے. اللہ کو کس نے بنایا؟ تو آپ نے کیا کہنا ہے, آمنتو باللہ ورسولہ. بس یہاں پر ہے بھائی میری کہانی. تو تاکہ بھائی میں نے اس کا حکم ماننا, اسے جاننا نہیں ہے اس طرح سے. ابھی میں جاننے کی بات کر رہا تھا, لیکن اس کی ذات کی پہچان نہیں آپ کر سکتے. وہ ذات کیا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی. وہ تو نور السماوات والارض ہے, صفات سے پہچانا جاتا ہے. صبور ہے, شکور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کریم ذات سے کسی کے عقل میں نہیں آتا, ادراکات سے باہر ہے نا, سمجھ سے باہر اللہ کریم, اس لیے اس عقل میں نہیں سما سکتا. اور وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. ہر ایک کو رزق دیتا ہے, ایمان نہیں دیتا. ایمان جس کو دیتا ہے تو ایسا نہیں اس کو رزق نہیں دیتا, رزق بھی دیتا ہے. اس لیے اللہ کریم اپنی ذات سے نہیں, اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اور اس صفات سے متصف آپ نے بھی ہونا. اللہ رحیم ہے
اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارے اندر رحم کا مادہ ہونا چاہیے، جس کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے وہ بندہ کیسا ہے؟ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کیا کریں لوگوں کو، غلطیاں معاف کیا کریں، اگنور کیا کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سکھایا نہ کریں، اصلاح بھی کریں، صرف معافی نہیں رکھی ہوئی، صرف معافی نہیں رکھی ہوئی، اصلاح بھی کرنی۔ اگر اصلاح کریں گے تو لڑائی ہوگی، کیونکہ آپ کسی قاعدے قانون کے، میں کسی قاعدے قانون کے ہوں، ہم آپس میں لڑیں گے جب تک ایک نہ ہو جائے۔ آپ کسی قاعدے قانون کے ہیں، میں کسی قاعدہ قانون کا ہوں، میرے اصول کچھ اور ہے سمجھنے کے، آپ کے کچھ اور ہے سمجھنے کے، ہم جب تک ایک دوسرے کو سمجھائیں گے نہیں، آپ لڑیں گے نا، آپ مجھ سے بحث کریں گے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں آپ سے بحث کروں گا، جب سمجھ آ جائے گی پھر ایک ہو جائیں گے، اسے کہیں گے یہ فانی ہو گیا، یہ ایک ہو گیا، ایک میں ایک ہو گیا۔ محبت پیر فنافی شیخ کسی کو کہتے ہیں نا، کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب تک ہم ایک نہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، ملتے نہیں ہیں خیالات، اصول قانون نہیں ملتے تو ہم لڑتے رہتے ہیں، میں اپنی مرضی کر رہا ہوں، آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، جب ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر ایک مرضی پر چلیں گے، اسے فنائیت کا مقام کہیں گے کہ یار یہ بندہ نا اس کی مان گیا ہے، اسے مقام رضا کا مقام کہیں گے، اور رب کی گل مان جانا۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ تو بیٹے پہچان ضروری، جب تک پہچان نہیں ہے، جانتے نہیں ہے، لے کیسے سکتے؟ آپ میرے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں بغیر اجازت کے؟ نہیں۔ اس کے گھر میں جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے؟ نہیں۔ اس کی جنت میں نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے؟ جب پہچانیں گے تو کام کریں گے نا، یہ قدم اٹھیں گے تب جب پہچانیں گے۔ صرف اتنا کہہ دینا میں اللہ کو جانتا ہوں، اتنا کی فائدہ ہے؟ میں مسلمان نہیں ہوں، ہوئے گا پا میں ہی کرا۔ میں اگر کہوں میں مسلمان نہیں ہوں تو کیا مولوی ہوئے گا میں ہی کرا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا۔ تو سوال تو وہیں پر پھر واپس آ گیا نا کہ چلے گا کون؟ اگر آپ پہچانتے ہیں، اگر آپ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں تو چلتے نہیں ہیں، آپ کون ہیں؟ سیدھا سا سوال ہے نا۔ آپ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں تو چلتے کیوں نہیں؟ رولا پہچاننے کا نہیں ہے، چلنے کا ہے۔ جو چلتا نہیں ہے وہ پہچانتا نہیں ہے۔ کیسے ہو کہ جو پہچان جو اس کے اندر ڈر نہ پیدا ہو؟ اگر ڈر نہیں تو محبت نہ پیدا ہو۔ ڈر پہلا مقام ہے، محبت دوسرا مقام ہے۔ ڈر سے نکل کر محبت ہے، ڈر سے نکل کر پہلے مطلب ڈرتا ہے یار عذاب سے ڈرتا، سمجھ لیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرتا۔ محبت میں وہ چلتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ ڈرتا صرف اسی صورت میں کہ یار کتنے محبوب کی کوئی غلطی نہ ہوئی، اللہ ناراض ہی نہ ہوئی یار کسے گلتے ہوتے ہوں، کیونکہ وہ کہڑا پتہ لگتا ہے، جو تو بھی نہیں پتہ لگتا کدو خوش ہو گیا کدو ناراض ہو گیا، پتہ لگا جائے آج تک؟ چاہے تو سارے گناہ تھوڑے معاف کر دے، نہیں پتہ دسدا، چاہے تو ایک چھوٹی جی گل تو پھڑ لے، کیونکہ میں آگے کیا کرتا ہوں سارا چکر آہ یا واہ کا ہے۔ آپ نے ایسا کوئی عمل کر دیا، مطلب کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ثواب لے جاؤ۔ اچانک آپ نے ایسا نیک عمل کیا کہ کسی کے منہ سے نکل گیا، واہ کیا بات، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، جنت عطا فرما دیتا۔ آپ برائیاں کر رہے ہیں، رب نہیں پکڑے گا، کرتے جائیں۔ اچانک آپ نے ایسی کوئی برائی کر دی، ایسی کسی کو تکلیف دی کہ اس کے اندر سے آہ نکل گئی، اللہ پکڑ لیتا ہے، جہنم رسید کر دیتا ہے۔ سارا چکر آہ یا واہ کا ہے، ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، دو دو حرفی باتیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پوچھیں گے یہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ لے بھی ہوں تو پھڑ کے دکھا میں تو یہ نہیں پتا کرامن کاتبن کدوں دے میرے نال لگے نے۔ اللہ کو پہچاننا اس کی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے، صفات سے پہچانیں گے، وہی اللہ ہے جو سب کو دیتا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی، عقل ہی چاہیے۔ سارے یہ کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنہار ہے بھائی، عمل کوئی نہیں کرتا، کہتا ہے دوسری بات اللہ رازق ہے، اللہ روٹی دیتا ہے، کام نہ کرو بھائی، وہ کار دیتا ہے، کار بیٹھ جو روٹی دینا جے نہیں دیتا تو بخشش کس طرح دے دینا کار بیٹھے؟
جڑا اللہ تمہیں گھر بیٹھے رزق نہیں دینا بخشش دے دے گا. ایک اصول رکھو, اگر وہ بخش دیتا گھر بیٹھ کر تو رزق بھی گھر بیٹھ کر دے گا کیونکہ اللہ ہے. پھر اللہ کو ایک رکھیں, رزق کے لیے بھی کوشش نہیں کرنی اگر آپ بخشش کے لیے کوشش نہیں کرتے, ایک رکھیں. اور اگر اللہ کریم رزق دیتا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے تو وہ بخشش بھی کرتا ہے, کوشش آپ نے کرنی ہے. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پتر تانوں منانا بس سمجھانا ہے میرا کام, اور کچھ نہیں. چلنا تسی آپ ہی ہے اور رب نے تانوں چلانا ہے, میں نہیں چلانا. تسی میں کہا نا میرے کہنے تو تسی بدلنا, قطن نہیں بدلنا. صدیاں لگ جاتی ہیں بندہ بدلتا نہیں جائے, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. صدیاں لگ جاتی ہیں بندہ نہیں بدلتا, وہ اس کی توفیق سے بدلتا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں نا اور سانو مولوی چنگا نہیں لگا لبا, میں کہنا بندہ ہی نہیں چمکا لبدا. میں کہنا کہ حق نہیں دس دے, اچھا کی سننا دس منٹ میں تن دس دینا چلے گا. یہ سب اپنے اندر کی خرابی ہیں. ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا, ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. تینوں سب تو بڑا سمجھانے والا خود اللہ ہے. تیرے اندر طلب ہوئے گی نا, تینوں لے کے چلا جائے گا اتنے چل, تینوں سمجھ آئے گی. اب اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کل جو اکثر رولا ڈال دیتے ہیں نا, کچھ لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا, اچھا جی قرآن میں کہیں پر لکھا ہے کسی کی کرامت ہے؟ آج کا سوال کرتے ہیں, قرآن میں کہیں لکھا ہے کسی کی کرامت ہے؟ وہ ساڑھے نا سارے سب تو پہلے کوئی لفظ آتا ہے آصف بن برخیہ, وہ جو تخت لانے والا تھا سلیمان علیہ السلام کا, وہ تخت لانے والا تھا بلقیس بی بی کا, آصف بن برخیہ. وہ کہتے ہوتا نہ تو قرآن ہے ہی نہیں, نہ حدیث ہے, کتنے ہے؟ واقعی نہیں ہے. تفسیر میں آتا ہے, کہیں نہیں ہے, نام تو نہیں آتا. نہ حضور نے بتایا تھا کہ وہ آصف بن برخیہ ہے, لیکن مفسرین نے کہیں نہ کہیں سے نکالا کہ بھئی اس کا مطلب یہ بندہ تھا جس نے کہا تھا آپ پلک جھپکے میں لے آتا ہوں. تو پوچھا ہاں بھائی قرآن میں بتائیں کرامت کا ذکر, میں بڑا رولا لگتا ہے کرامت کا ذکر کے اوپر. آپ پورا ایک دن گزارتے ہیں, مثلا آج 24 گھنٹے آپ نے گزارنے ہیں, جمعے کے 12 گھنٹے لگا لیتا ہوں, 5 سے 5 کر لیتے ہیں. پورے 12 گھنٹے میں آپ کو کوئی مشاہدہ نصیب ہوا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, کوئی مشاہدہ نصیب ہوا؟ پورے 12 گھنٹے میں اللہ نے آپ کے ساتھ کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر, آپ بھی نہیں ہلتے اللہ کے حکم کے بغیر. مجھے کوئی گالیاں نکال رہا ہو تو میں اتنا غصہ نہیں کرتا, مجھے نکال رہا ہوں میں اتنا غصہ نہیں کرتا. اپنے آپ کو ٹیم کر کے نہ کہتا ہوں ابھی اللہ والوں نے تین پہن دیا پہ سدھا رہ, بڑیاں تعریفاں بھی سننا نا تو گالاں بھی سننا. اینے لوگ تینوں چنگا بھی تو کہتے ہیں نا, اج برا بھی سننا, ابھی رب والوں ہی میرے نال دے غصہ کر رہے ہون گے. میں کہ سنن تے دیو کی کہندا ہے, ٹھہرو تو صحیح, کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو نہیں ہوتا. نہیں اسے سمجھ آئی, ان کو گل لگ گئی ہوئے گی, لڑ گئی ہوئے گی, تو اس نے گالیاں نکال دی ہیں. ٹھہرو, لڑنا نہیں ہے, ٹھہر جاؤ. وہاں پر جہاں پر آپ تعریف سننے کو خوش ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی گالیاں سن کر بھی چپ رہا کرے, کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. صابر بھی تو بننا ہے نا آپ نے. تو اسی کہتے ہیں نہیں میں گردن وڑ دینی ہے, ٹھہر جا, حوصلہ تو کر. اب میں یہ بات آپ کے اندر کیوں پیدا کر رہا ہوں؟ میں نے آپ کو صابر بنانا نا, آپ کا تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو اندر بات سمجھا کر, اندر ڈال کر کچھ نہ کچھ تو سمجھا رہا ہوں نا. گل سمجھا بھی تو کرو نا, تانوں مجھے سمجھ نہیں آنی نا. اچھا جی, تو اللہ کریم یہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے میں آپ کے ساتھ کچھ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو محسوسات, ادراکات, میرے نزدیک تو کسی کو نہیں پتا رب کچھ کرتا ہے تو مجھے بتا دیں کہ کوئی کہے کیوں بھی انجم اللہ کریم پورے دن میں کچھ کر رہا ہے, تو کر رہا ہے تو پتہ لگے کیا کر رہا ہے. تیرے ساتھ کیا ہوا ہے آج؟ بچہ ہمارا سوال کافی کرتا ہے, میں کہ میں بھی کر رہا. آصف بن برخیہ کی کرامت نام کہاں ہے, کون سا تحت, کیسی باتیں؟ میں تے اللہ تے پا رہا ہے, کرامت دبا چوائے گی. اوے اللہ کریم کچھ کر رہے ہیں 24 گھنٹوں میں آپ کے لیے کہ نہیں؟
اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا یہ ہے. تو کچھ حرکت کرے گا تو برکت ملے گی. تو کچھ کرے گا تو تجھے محسوس ہوگا. اور یہ محسوسات بتانے کے نہیں ہوتے, کرامتیں بتائی نہیں جاتی. ہمیں پیران دی کرامتیں سنا کے نا مرید کے رہ جاندے نے, میرے پیر کی یہ کرامت ہے. تو بلا اگلا بندہ کہتا اچھا مینوں بھی انہاں دا مرید کرا دے. لو جی, کرامتیں سنا کر کیا جا رہا ہے؟ مرید کے رہ جاتے ہیں. لکھ لیں بابا شف کو کون جانتے سن؟ وہ انج کر کے کٹ دیندا, وہ انج کر کے کٹ دیندا. اج کل نہیں کٹدا پیا. کوئی کہانی مکاتی نا تھوڑی جی اگلے نے, اگلے نے کہانی مکائی تو تھوڑا جا ہاتھ ہولا ہو گیا. ہم لوگ اللہ کریم کو جب تک نہیں جانیں گے کہ 24 گھنٹوں میں اللہ کریم آپ کو دے کیا رہا ہے, آپ کے احساسات ہی وہ نہیں, محسوسات ہی کوئی نہیں. یہ آنکھ دیکھتی ہے پر دیکھتی نہیں, یہ کان سنتے ہیں پر سنتے نہیں, یہ جو بولتا ہے وہ عجیب و غریب ہی بولتا ہے. آپ جو چھو رہے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, محسوس ہی نہیں آپ کو ہو رہا. کسی کو ہاتھ لگائیں, عورت کو ہاتھ لگائیں, کیا ہوتا ہے؟ کوئی اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. آپ کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا کہ آپ کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو. یا نہیں تسی ہو گے تو ہاتھ بھی لاؤ تو کچھ نہیں ہوتا, تینوں گل بھی لاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. گل لان دی کتے گل نہیں لایا, گل لان دی گل کیتی ہے کہ تینوں گل بھی لاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. وہ اثر ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کو اثر ہو کیوں نہیں رہا؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اثر ہو کیوں نہیں رہا. فرق ہے نا. اثرات آپ لینا نہیں چاہتے, آپ تبدیلی چاہتے نہیں, آپ بدلنا چاہتے نہیں. کرامت بیٹا, کرامت کوئی شے نہیں, قدرت ہے سب کچھ. کیا ہے؟ ایویں کرامت کا نام دیتا میرے پیر دی کرامت. آپ سارے کے سارے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے مرکز ہے. جو آپ سے نکل رہا ہے اچھا یا برا اسی کی وجہ سے, کیونکہ حال کے خیر بھی وہی ہے اور حال کے شر بھی وہی ہے. شیطان کا کیا کام ہے آپ کو گمراہ کر سکے؟ وہ دیکھو گڑی طاقت جی, وہ پیچھے کون ہے جنہیں انہوں مدل دی تجلی بنایا؟ وہ ہے. شیطان کہاں گمراہ کر سکتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہم بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دے دیتے ہیں اسی قرآن کی وجہ سے. شیطان کی کون شیطان؟ میں نہیں جانتا, میں نے بند کر دیا وہ شیطان کا نام. شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دیتی ہے. بڑی طاقت دیتی ہے. اللہ نے گھٹ طاقت ہے کہ ود ہے؟ وہ طاقت زیادہ ہے کہ رب دی زیادہ ہے؟ تو تسی شیطان کا زیادہ تذکرہ کر دیو کیوں؟ اللہ نو نہیں مانتے کہ اللہ کی طاقت ود ہے. وہ اللہ کی طاقت منو گے شیطان چھوٹا لگے گا, انہوں چھڑ دو گے شیطان وڈا لگے گا. جنہوں شیطان وڈا لگتا کون ہے؟ جڑا اللہ نو وڈا نہیں سمجھتا. کوئی اینگل چینج کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی آپ کا تصور, وہ تحیل, اسے وہ چینج کر کے کس طرح لے کر آیا ہوں. جو شیطان کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا. جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے وہ شیطان کو کچھ نہیں سمجھتا. کون شیطان؟ میں نہیں جانتا. میں صرف ایمان لاتا ہوں شیطان پر, باقی دروازے بند کر دینا. کہڑا شیطان؟ جی تہاڈے اندر شیطان ہوئے گا میں ہی کرا, ان پر ایمان لا کے قرآن و حدیث پر. شیطان کو نہیں یاد کرنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں, حدیث پاک میں آتا ہے. حضرت سرکار نے شاید میں نا ایک بندے ٹھوکر لگی, مثال دیتی تو انہیں گال کٹ چھڑی. جب شیطان نو برا بلا کہتا, سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھوکر لگے نا بسم اللہ پڑھیا کر, شیطان چھوٹا ہویا گا, گالاں نہ کڑیا کر. انہوں برا بلا نہ کیا کر. کوئی گل سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ بسم اللہ پڑھنا تسی وڈا کینوں سمجھیا؟ شیطان دا نام تو نہیں نہ آیا. گل ان سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب اس کو بڑا سمجھیں گے پھر شیطان کچھ نہیں, اور جب اس کو چھوٹا سمجھیں گے شیطان بڑی طاقت والا. یقین منو میرے گناہ نہیں چھڑ دے. تو رب نہیں چھڑے آتا, تیرے گناہ کدھر چھڑنے؟ رب کو پکڑ, جو سمجھ میں آتا ہے چلنا شروع کر دے. ٹھوکرے کھا, توفیق نصیب ہوگی. نماز نہیں آتی, شکل بنا لے نماز والی, آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ایسے نہیں کہ بیوقوف لوگ جو کہتے میں ذرا جدو وہ نماز پڑھنی جیسے خیال ہی کوئی نہ آئے. جناب ایہو جی کوئی نماز نہیں جیسے خیال نہ آتا ہوئے. میں پہلے پاک صاف ہو یا تو پھر میں نماز پڑھاں گا. اچھا تو معصوم بن جانا ہے؟
وہ تو نبی دی ذات ہے, تیری تے ہے ہی نہیں. اپنی اوقات چ رہ کے گل کر. اب مینوں مولوی چنگا نہیں لگتا تو کلا پڑھ لے, نہیں مولوی چنگا لگتا تو یا آپ مولوی بنا کے پڑھ لے. اللہ دے کے بہانے کو نہیں چلنے, اللہ دے کے بہانے کو نہیں چلنے. اللہ نو تہاڈے زیادہ بہانے آندے تہاڈے پسند دے. جنیاں تسی سوچدے نا تو قیامت والے دن جواب دینا تو ٹھا ٹھا پینیاں. تو اللہ 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اب کرامت کو پیچھے کر دیں, کس کو لانا آگے؟ اللہ کو. جی میں تو نقطہ دستا پیا سارے دسنے, آصف بن برخے کی کرامت چھڈ دو, تسی آپ با کرامت ہونے چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تہاڈی سب تو وڈی کرامت ہے تسی پرہیزگار ہو. کرامت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو, پرہیزگار. اب میں کرامتیں سنانے لگا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ سورہ کاف کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پڑھ دے مسجد عالم. گھوڑا بنیا سی, اسے اچھلنا شروع کر دیا. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سیاہ صاحبان نظر آیا. صاحبان تمبو کناتا صاحبان نظر آیا جس میں گویا چراغ روشن تھے. یہ فرشتے جو ان کی قرات سننے کے لیے آئے تھے. انہوں نے اس بات کا تذکرہ حضور سے بھی کیا تھا, ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ قرآن پڑھنا ہے, کیونکہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی ہے. کیوں بھائی, ہے کہ نہیں کرامت؟ صحیح بخاری 3614 کہ آپ کے عمل نے فرشتوں کو بھیج دیا, سکینہ کو بھیج دیا. آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا صاحبان کو, چراغ روشن تھے. کس نے دیکھا؟ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ کرامت ان کی کا قدرت ہے. دونوں بیٹے ہوتی ہے نا, میں نے کیا اس نے کروایا, میں نے کیا اس نے کروایا. کس نے کیا؟ میں نے کیا اس نے کروایا. میں کہہ رہا ہوں میں نے کیا, اور ساتھ میں عقیدہ کیا اس نے کروایا. اب یہ کرامت کس کی ہے؟ جو پڑھ رہا ہے, جو قرآن پڑھ رہا ہے اور جس جذبے کے ساتھ پڑھ رہا ہے. رب نے مجبور ہو کے, ایویں کہہ رہے ہیں فضول گل کر لگا, رب نے مجبور ہو کے, مجبور نہیں ہے گا, رب نے مجبور ہو کے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ سنو جا کے ہمارا پیارا قرآن کی قرات کر رہا ہے. اینی گل کر لینے نا, اور کچھ کرو گے تو کرامت آئے گی نا, فرشتے آن گے. کچھ پڑھو گے تو آن گے نا, اللہ کا ذکر کرو گے تو کچھ محسوس ہوئے گا نا. جو پہلے کہتے ہیں اچھا اللہ کا ذکر کرنا ملے گا کہ جتی پھاڑ لے بندہ, لالچی انسان. حالے وہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے, کہتا ملے گا کی, نماز پڑھا گا ملے گا کی. بندہ جتی پھاڑ لے, کٹے پھاڑ کے ہانا خراب ہو تو ملے گا کی, پہلے ہی سودا بازی شروع کر دینا. وہ کھ نہیں ملنا, کھ نہیں ملنا, اور نہ لینا ہے. کہنا یا اللہ عبادت صرف تیرے واسطے. آپ نے عمرہ کرنے جانا تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. آپ کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ میں عمرہ کر کے آیا, میں حج کر کے آیا ہوں. ایسے ہی میں وہ دو لازم و ملزوم, تو ہوگا تو وہ ہوگا, تو نہیں ہے تو وہ کیسے ہے. ڈبویا مجھے اس ہونے نے, جو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن پڑھے تو کیا ہوتا ہے. اچھا چلو میں آپ اس پر ایک اور بات کریں. قرآن پڑھے تو صاحبان نظر آتا ہے. آپ بھی یہ کام کریں, جب تک یہ نظر نہ آئے تو سمجھیے گا منزل پوری نہیں ہے. صحابی اس درجے پر پہنچا, تو بھی پہنچ. ان کی کرامت تھی نا قدرت کے ذریعے سے, تو تیرے ذریعے بھی قدرت جب کام کرے گی تیرے لیے بھی تو کچھ نظر آئے گا. چاہے ایک لمحے کے لیے آئے, پڑھے گا تو آئے گا نا, پڑھے گا تو آئے گا. چلو جی ایک اور حدیث سناتے ہیں. کرامت اور قدرت کٹھے کرنی ہے, لہذا نہیں کر. قدرت ہی کرامت کرواتی ہے, کرامت اپنے آپ کچھ نہیں ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو فرشتے سلام کرتے تھے, السلام علیکم, فرشتے سلام کرتے تھے. ان کو بواسیر ہو گئی, انہوں نے اپنے آپ کو دغوایا, یعنی کوئی چیز گرم کر کے نا دغوایا, اس مقام پہ لگوایا, جیسے ہم کہیں آپریشن کر دیتے. ایک دوست کو بواسیر ہو گئی خونی. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مکت کے اوپر ہوتے تھے دانے خونی یا خشک, وہ ہو گئے. اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس نے اس جگہ کو اتنی ٹھنڈ میں رکھا کہ جب ایسے کر کے موقع توڑا سارا ٹوٹ گیا, اپنے آپ ہی ختم ہو گیا. آپ نے کبھی غور نہیں کیا, جب آپ سردی میں ہوں اور برف بن جائے, یہ آپ کی رگیں ساری ہیں,
آپ جب کاٹتے ہیں نا آپ کو کاٹنا نہیں پڑے گا, آپ کو توڑنا پڑے گا, ایسے کریں گے ٹوٹ جائیں گے. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں ہاں, مطلب کہ آپ کی ہے لیکن سارا برف ہو جائے گا نا, جب سارا اندر باہر برف ہو جائے گا نا, ایسے کریں گے ٹوٹ جائے گا. ایسے میں نے آپ کو کہانی سنائی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرشتے سلام کرتے ہیں, ان کو بواسیر ہو گئی, انہوں نے اپنے آپ کو دغوایا تو فرشتے سلام کرنا چھوڑ گئے. جب انہوں نے دغوانا چھوڑ دیا تو فرشتے دوبارہ سلام کرنا شروع ہو گئے. کہا ہم ان کے پاس نہیں آتے جو دغواتے ہیں. ہاں بھائی فرشتے سلام کر سکتے ہیں ایک صحابی کو, حدیث ہے صحیح مسلم کی 2974. اب نہ مانو تو تمہاری مرضی, تم کو مجھے فرشتے آ کر سلام کریں, ٹھیک ہے پا, کچھ تے کرنا, کچھ تے کرنا. جب کچھ کرے گا تو کچھ ملے گا نا. ابھی آپ کچھ کر نہیں رہے, جب کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو محسوسات مشاہدات نصیب ہوں گے. اور دعا کریں اللہ کریم آپ کے اندر کی آنکھ کھول دے, باطن کی آنکھ کھول دے, آپ کو کچھ محسوس ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, میں ویسے بغیر محسوسات ٹھیک ہوں, میں دیکھنا نہیں چاہتا, میں نے کچھ دیکھنا چاہتا, میں عمل ہی رہنا چاہتا. بس مجھے دیکھنے کا شوق ہی نہیں رہا, کیونکہ نہیں تسی دیکھتے رہو اگے چل. حضرت عباد بن بشر اور حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے گھروں نکلے محفل اٹینڈ کر کے, رات دیری سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو ایک غیبی نور انہوں نے سوٹی دے چون ڈنڈے دے چون ایک نور لائٹ روشن ہو گئی, وہ دونوں جا رہے ہیں روشنی سے. غیبی نور سرکار کو نکلے نے تھے, غیبی نور لاٹھی میں سے نکلنا شروع ہو گیا اور وہ روشنی بکھیر رہا تھا, اور سرچ لائٹ نے چینج کر کے نہ چلے گئے. جب وہ جدا ہوئے, ایک نے ادھر جانا سی ایک نے ادھر جانا سی, دونوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک نور ہو گیا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نکلے کتوں سن؟ جو تیرے گھر سے نکلے تو سوئے یار چلے. اچھا جی, اب آج سمجھ میں آ گئی کرامت, کرامت صحابہ زندہ باد. کہتے ہوتی نہیں ہمارے ساتھ, چاہتے کی ہو, کچھ کرو گے تو ہوئے گی. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے آئے ہیں نا, حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جمعہ پڑھتا ہے اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ اور مزید 2 دن کے بخش دیے جاتے ہیں. کیا ہے یہ بھی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں. اب میں نے حدیث سنائی, یقین جے کوئی یقین جے حدیث ہے کہ جمعہ پڑھتا ہے اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک مزید 2 دن گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اسے تو لے کے کی جانا ہے, اگر پتہ ہوئے گا تو لے کے جاؤ گے نا. سمجھ تو تب آئے گی نا بیٹے جب سارا کا سارا چلو گے, ادھا نہیں ادھا پچھدہ نہیں من کے چلو گے. اور بعض کا نیت نہ بھی ہوئے لیکن علم ہوئے تب چیزاں ملتی رہنے گی, کیونکہ اب آپ کے اندر ہے ہر چیز, نیت نہیں بار بار کرنی پڑتی. مثال ہے, ایک مسواک کرنے سے دانت صاف کر کے نماز پڑھنے سے 70 نمازوں کا ثواب مل جائے. ایک مثال دینے لگا, ٹھیک ہے. اب آپ بار بار پڑھ رہے ہیں, حدیث یاد نہیں آتی, کر دے گی پہ ہو, کر دے گی پہ ہو رہا ہے نا. حدیث یاد نہیں, آپ کر رہے ہو نا, نماز پڑھ رہے ہو, نماز کے متعلق کتنی حدیثیں ہوں گی. ایک نماز پڑھنے پر میرا ذاتی خیال ہے کہ بندہ کوئی 1 لاکھ حدیثاں تے عمل کر لینا. شروع تو نکلو گے نا تو 1 لاکھ حدیثاں تے عمل کر بیٹھے ہونے ہیں, میرا خیال ہے. وہ ساری کتابیں کٹ کے کرنا پہ. یہاں پر اگلی حدیث چلتے ہیں. اصحاب صفہ میں کئی محتاج لوگ تھے تو حضور نے فرمایا جس کے پاس 2 آدمیوں کو کھانا ہو وہ 3 کو لے جائے, اور جس کے پاس 4 کا وہ 5ویں یا 6 کو بھی لے جائے. حضرت ابوبکر سرکار بھی لے جاتے سن تو دوسرے لوگ بھی لے کے چلے جاتے سن. وہ مطلب کہ اگر سارے مرکز سے کوئی رہتا ہے تو کوئی بندہ ایویں کہے چلو میں بھی کچھ نہ کچھ لیا کے فریج چ رکھدا کرا, کھا لے کرے, تو کدی کدی انج بھی کر لینا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 آدمیوں کو لے کر آئے, خود حضور کے ساتھ کھانا کھا لیا, اوتے کھانا کھا اور وہیں پر رہے. رات کے گھر آئے تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کہاں رہ گئے تھے. مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا, کھانا نہیں کھایا کہ جب تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے. آپ نے غصے میں قسم کھا لی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. خیر عبد الرحمن بن ابوبکر کہتے ہیں کہ وہ قسم کا کفارہ دیتا جو بھی ہویا تے کہیں آؤ کھانے.
مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانا شروع کیا تو لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے سے اور نکل آتا. کھاندے جاندے نکلتا جا رہے ہیں, آندے جاندے نکلتا جا رہے ہیں. اس کے کھانے کے لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے اور نکل آتا. اتنا بچ گیا کہ حضور کے پاس لے گئے, آپ نے بھی کھایا اور حضور نے کتنے بندے ساتھ کیے انہوں نے بھی کھایا, اللہ نے برکت دے دی. صحیح مسلم 5365. اور کچھ کھاواں کھواواں گے تو پتہ لگے گا نا کہ برکت ملتی کہ نہیں ملتی. عمل کریں گے تو سمجھ آئے گی کرامت ہوندی کی ہے. ایسا تو نہیں نا کہ سوچتے رہنا یہ سارے کرامتیں کب ہوتی ہیں جب تو عمل کرتا ہے. تو کرامت اولیاء بھی یہی ہوگی, کرامت صحابہ بھی ہوگی, تہاڈی بھی یہی ہوگی, میری بھی یہی ہوئے گی کہ اللہ تعالیٰ رحمتہ برکتہ نال مدد کرے گا, مشاہدے نال مدد کرے گا. اگر تسی کہو دہا کرامت, کوئی نہیں دہائی جاندی. اور لوگاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں منیا, اور مردے زندہ کر دیندے سن, اکھاں دے برس ٹھیک کر دیندے سن, او کہندا مرض ٹھیک کر دیندے سن, اندھا نبینے نو صحیح کر دیندے سن, برس دا مرض ٹھیک کر. لوگاں نے نہیں منیا. آپ نے کب ماننا ہے؟ ایک دفعہ ہو جائے تو کہو گے دوسری دفعہ. ایک مثال دیتا ہوں. ایک پیر صاحب کے پاس ایک بندہ ہے لک کی درد, کہنا پیر صاحب لک کی بڑی درد ہے, تو دم کر دے. انہوں نے دم کیتا, چنگا بھلا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. کوئی 5 سال بعد پھر وہ درد اٹھی, پھر انہوں یاد آیا میں پیر کو جانا ہے. 5 سال بعد انہوں یاد آیا میں پیر کو جانا ہے. وہ دوڑے دوڑے پیر کو آیا, پھر صاحب درد ہو رہی ہے. انہوں نے پھر دم کیتا, آرام نہ آیا. جو آرام نہ آیا کہنا پیر صاحب ہوں تسی بدل گئے ہو. کیوں جی؟ کہتا پیر صاحب ہوں تہاڈے دم وچ اثر نہیں رہا. واقعی اثر نہیں سی. پہلے شفا کنے دیتی سی؟ بندے دا کمال سی کوئی. ہوں کنے نہیں دیتی تے بدلیا کون ہے تیرے نال؟ اسی عقل ہی نہ رکھتے, سمجھتے نہیں. پیرا کو ٹھڈ پیر ٹھیک کروان نہیں جانا چاہیے, اصلاح کروان جانا چاہیے. ٹھڈ پیر تو صبر اسی کر لیں گے. کہتے کہ حضور نے 10 صحابہ مجتمع ایک جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمائی. مشرکین نے ان کے گرد محاصرہ کیا, 8 شہید ہو گئے. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لے آئے. یہ جنگ بدر کا واقعہ. جب مشرکین نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا, آپ نے اس طرح منگوایا, یا میں ذرا جانا تو ہے دنیا تو ونڈر شیپ کر لاں, غیر ضروری بال کاٹ لا. آپ نے اس طرح منگوایا تاکہ غیر ضروری بال صاف کر لیں. حارث کے گھر میں انہوں نے قید کیا گیا. تو حارث کی بیٹی نے کہا حضرت حبیب رضی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ بن موسم کے پھل اور انگور وہ کھا رہے ہیں. جب شہید ہونے لگے نا تو کہنے میں 2 رکعت نماز پڑھن دی. اکثر جڑے کہتے ہیں 2 رکعت نماز اے حضرت حبیب کی سنت ہے. اور کہنے میں نے طرف 2 نفل جلدی پڑھ لاں گا پھر مار دینا, یہ ان کی سنت. اب وہ جو پکڑا گیا وہ کس نشے میں تھا کہ اس کو انگور وغیرہ مل رہے تھے, جیسے مریم علیہ السلام کو ملتے تھے, ان کو مل رہے تھے. اور کچھ کریں گے پھڑے جاؤں گے تو پتہ لگے گا نا کہ رب مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اسی پہلے ہی کہندے ہو مولوی صاحب نال نا, ایک بندے نے دسیا نا مولوی صاحب نے کہ بسم اللہ پڑھو تو تسی جڑا دریا پار کر لو. انہوں اتنا یقین پیدا ہو گیا, انہیں آندے جاندے دریا پار کرنا شروع کرتا. اور مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب تسی ساڈے بڑا کرم کیتا ہے, میں تہاڈے کہندے بسم اللہ پڑھنا دریا پار کر جانا. مولوی صاحب نے کہا اچھا میں بھی کر لینا ہے, میں دسیا تو میں نہ کر سکا. مولوی صاحب نے کھڑے ہو کے تے بچیاں نو کہا رسے رسے باندھ لو, اگر میں ڈبیا تو مجھے پھڑ لینا. انہوں نے جو ہے کر کے چلنا شروع کیا, تھلے گئے نا, بچیاں نے بھی کیا واہ مارتا سی 2 منٹ رہن دو تھلے. پھر بعد چ کڈیا. ان کو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کیتا جا سکتا ہے, نہیں کہ نہیں, اے نہیں کہ نہیں کیتا جا سکتا ہے. یہاں بن موسم کے پھل مل رہے تھے. صحیح بخاری 3045 یہ حدیث کیا صحیح بخاری کی. کرامت نہیں ہوتی, قدرت کچھ کر دکھاتی. کرتے کون ہے؟ قدرت. رب نبی کو معجزے دینے والی طاقت کون ہے؟ تو جب وہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نبی نے کر کے دکھایا, معجزہ ہے. حالانکہ طاقت کس کی ہے؟ آپ کو طاقت کس نے دی ہوئی ہے؟ تو کچھ کرو نا, وہ واسطے اس کو طاقت استعمال کرو. کرامتاں ہوندیاں جے. ام ایمن ہجرت کر کے نکلی تو ان کے پاس راستے کا خرچ تھا اور نہ پانی, قریب تک کہ پیاس سے ہلاک ہو جاتی. روزے دار بھی تھی. جب افطار کا وقت قریب آیا تو ان کو اپنے سر پر کوئی آہٹ سنائی دی. سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ ڈول لٹک رہا ہے. آپ نے جو سے خوب سیر اور پانی پیا اور زندگی بھر کو کبھی پیاس نہ لگی.
وہ کچھ کریں گے تو ہوئے گا. ایویں ڈول منگن لاپو. ایک چیز انج کر کے میرے والے پاسے آئی, تہاڈی مہربانی. یہ بڑیاں سمجھ آ گئی نا گل. قدرت کرامت دکھاتی ہے بیٹے. قدرت تہاڈے واسطے تہانوں با کرامت بنا دیندی. ذاتی بیٹے کسی کی نہیں ہوتی. اگر اللہ کسی کو دے بھی دے بول نہیں سکتا, کیونکہ اس کے حکم سے ہی کام ہوگا نا. اگر کسی بندے کو ٹھٹ پیٹ کھڑن دی طاقت ہے, انہوں ہسپتال کے باہر کھڑا کر دو, ہر ایک نو ٹھیک نہیں کر سکے گا. جن نے مرضی دعویٰ کر رہے سارے ٹھیک نہیں کر سکے. تو اسی کرامت کسی کو نہیں منگنی, آپ تہاڈے اندر پیدا ہوئے گی. تہاڈی ذاتی چیز ہے, لے لو, کسی اور دی نہیں, تہاڈی ہے. کچھ کرو گے چیز ملے گی, نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا. کرنے پر ہے آپ کچھ کر کے دکھائیں. اللہ کریم ہم 2 نفل پڑھے, کچھ دیتا ہے, کچھ تو دیتا ہوگا. میں نے یہ تقریر کی ہے یار, اتنی حدیثیں سنائی ہیں, کچھ نہیں ملا گا. ملے گا یار, ایسا نہ کرو, تو ہی سننا آئے سو. حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے جب تک واپس نہیں جاتا جنت کے راستے پر ہے. آپ کی حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے لیے جو علم پھیلا رہا ہے اس کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کی بخشش کی دعا کرتی, جو مچھلیاں ہیں پانی میں اس کی بخشش کی دعا کرتا. اللہ جی ساڈی دیکھو قیمت لگی جے. ساڈی بخشش کی دعا کون کرتا ہے؟ چونٹیاں بھی. ہوں میں کہہ سکتا میری بخشش دعا کرنے والے ہیں نے, تسی نہ بھی کرو گے تو ہے جے. تاکہ تو مجھے پتا لگا سب ڈگر کون نہیں دینا. السلام علیکم.